السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے عزیز طلباء کرام کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بچوں، آنے والے جمعہ ہفتے کے لیے ہم نے جو آن لائن کلاس میں کیا تھی تو اس کا عنوان ہے سلطانہ کا تعارف اور شان نزول، کیونکہ مطالعہ قرآن حکیم کا جو پہلا سورت ہے وہ سورت مریم ہے۔ الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختتام تک پہنچایا۔ تو آنے والے ہفتے میں ہمارا سبق ہوگا سورت طٰہٰ۔ تو سورت طٰہٰ میں سبق پڑھنے سے پہلے اس کا تعارف اور شان نزول بنیادی معلومات کو یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں آپ لوگوں کو سورۃ طٰہٰ کا تعارف اور شان نزول بیان کروں۔ انشاءاللہ اپنی کلاس میں ہم سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 1 میں ہم سبق پڑھیں گے۔ میرے عزیز طلباء کرام، آئیے اب ہم سورۃ طٰہٰ کی بنیادی معلومات سیکھتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہے۔ تو میرے عزیز طلباء کرام، سورۃ طٰہٰ قرآن مجید کے 16 نمبر پارے میں ہے، اور اس میں کتنے اس سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں 2 قسم کی صورتیں ہیں، ایک مکی صورتیں ہوتی ہیں اور ایک مدنی صورتیں ہوتی ہیں۔ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو مکہ مکرمہ یا مضافات مکہ مکرمہ میں نازل ہو، اور مدنی صورتیں وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو مدینہ منورہ یا مدینہ منورہ کے مضافات میں نازل ہو، اس کو مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ یا ایک اور تعریف بھی ہے کہ مکی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو میرے عزیز محترم اسٹوڈنٹس، سورۃ طٰہٰ جو ہے نا یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس صورت میں کل آیات 135 ہیں، 135 اس آیات سورت کے آیات مبارکہ ہیں، اور کل رکوعات اس صورت میں کل رکوعات 8 ہیں۔ یہ صورت 135 آیات اور 8 رکوعات پر مشتمل ہے۔ عزیز طلباء کرام، سورۃ طٰہٰ کا شان نزول کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شان نزول، نزول زمانہ یعنی نبوی مکی دور میں کس دور میں سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، محترم طلباء کرام، سورۃ طٰہٰ جو ہے یہ نبوت کے 5 سال میں نازل ہوئی ہے۔ نبوت کا 5 سال یہ وہ دور تھا جب کفار مکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر طرح طرح کے مظالم کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اور ان کو بہت زیادہ تکالیف پہنچا رہے تھے۔ میرے عزیز طلباء کرام، یہ وہ دور ہے جس دور میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو رسی کے ساتھ باندھ کر مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ عزیز طلباء کرام، یہ وہ دور ہے جب حباب بن عاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے جو سکروٹ کے ہوتے ہیں جس کو ہم انگار کہتے ہیں، اس پر رکھ کر اس کے پیٹ سے جو ہے نا وہ خون اور پیپ وغیرہ نکل کر اس سے وہ جو ہے نا ختم ہوتے تھے۔ یہ وہ دور تھا۔ تو اسی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بہت زیادہ غمگین تھا، پریشان تھا۔ تو اللہ دوسری بات یہ ہے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل ہوتا ہے کہ آپ مشقت میں ہو جائے، تکلیف میں پڑ جائے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور تفصیل سے بیان کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب موسیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھیے، ہر نبی پر اللہ نے جو ہے نا کچھ امتحانات لائے تھے، یہ آپ کا امتحان ہے، آپ اس سے غمزدہ نہ ہو جائے۔ اور نزول کا مقصد یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مل جائے اس سے۔ تو یہ وہ وقت عزیز کے بھائی،
اس صورت کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ ہر صورت کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو سورۃ طٰہٰ کا موضوع کیا ہے؟ میرے عزیز اکرام، سورۃ طٰہٰ کا مرکزی موضوع جو ہے ایک توحید ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ کی وحدانیت کو ثابت کیا ہے، نقلی دلائل کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ کہ اے لوگوں، اے کفارو، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر لو، اب اللہ کی تخلیقات کو سوچو، سمجھو، تو آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت ثابت ہو جائے گی۔ دوسرا موضوع جو ہے اس کا رسالت ہے، کیونکہ کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہتے تھے، تو اس میں رسالت کا اس بات ہے اور آخرت کا بیان ہے کہ اے مشرکین مکہ، آج اگر آپ لوگ ایمان قبول نہ کر لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور اللہ سبحانہ کی تکذیب کر دے، تو کل قیامت میں آپ لوگوں کو سخت ترین عذاب ملے گا۔ اسی طرح اس کا جو شان نزول ہے، کس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، نازل ہونے کا وجہ کیا ہے، تو میرے عزیز طلباء کرام، دو وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے قرآن مشدد نازل نہیں ہوا ہے۔ تو دیکھو قرآن مجید کا جو آیات ہیں کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ما انزلنا، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے آپ پر کہ آپ کو شدت میں پڑ جائے، تو اس میں ایک ہی بات ہے۔ اور دوسرا موضوع، دوسرا وجہ وہ یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو میرے واقعہ سنایا تھا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ قتل کر دیا تو میں ان کو جو ہے نا انعام دوں گا، تو اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو راستے پہ آ رہا تھا تو کسی سے پوچھا کہ وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو تو کچھ معلومات نہیں ہے، تو اس آدمی، اس بندے نے عمر فاروق کو یہ بتایا کہ آپ ان کو کیوں قتل کر دیں، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ وجہ بیان فرمایا کہ وہ ساحر ہیں، وہ جادوگر ہیں، لوگوں کو غلط دین کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس بندے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت معلوم تھا، ان کو یہ علم تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا اس وقت وہ جہالت میں تھا، وہ حق میں نہیں ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ تو انہوں نے ایک طنز کی بنیاد پر عمر فاروق کو یہ بتایا کہ آپ حضور کو اس وجہ سے قتل کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، اور اپنے بہن کی خبر آپ نے لیا ہے، اپنے بہنوئی کا خبر آپ کو معلوم ہے، تو وہ بہت غصہ ہو گیا اور سیدھا اپنے بہنوئی کے گھر آ گیا۔ جب عمر فاروق نے اس وقت دروازہ کو ٹکٹکایا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کا جو شوہر تھا وہ ڈر گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن نے حضرت رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھول دیا۔ جب انہوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تو اس وقت جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور اس کی جو بہنوئی تھا وہ دونوں سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتے تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اثر ہوا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارا، اپنے بہن کو مارا، پھر پوچھا کہ آپ لوگ کس چیز کی تلاوت کرتے تھے، تو اپنی بہن نے بتایا کہ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے۔ تو اس کلام کا بہت زیادہ اثر ہوا عمر فاروق پر۔ عمر فاروق نے یہ بتایا کہ اچھا مجھے کچھ کلام سنائیے، تو اپنی بہن نے بتایا کہ نہیں، اس وقت آپ گندگی کی حالت میں ہیں، نجاست کی حالت میں ہیں، یہ اللہ کا دین ہے، یہ بہت مقدس ہے، پہلے آپ کو غسل کرنا چاہیے، کلمہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو جو ہے نبی قرآن کی تلاوت سناؤں۔ لہٰذا یہ صورت جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان آنے کی سبب بنی، تو یہ وجہ بیان ہوا ہے۔ اس وقت کے جو اہم واقعات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس وقت میں تو ایسے واقعات زیادہ ہیں، لیکن یہ 3 واقعات اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ وہ کس طرح؟ عزیز بچوں، موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے جس زمانے میں
فرعون کی بادشاہت تھی. فرعون ایک بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. فرعون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو نومولود بچے ہوتے ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں، جو نر ہوتا ہے ان کو قتل کر دو، ان کو ختم کر دو، اور جو مؤنث ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو چھوڑ دو. تو فرعون اس وقت جو ہے نا نومولود لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور لڑکیوں کو چھوڑتے تھے. تو اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں پیدا ہوئے تو اس کی والدہ جو ہے نا بہت زیادہ ڈرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے جو لشکر ہیں، جو فوج لشکر ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ میرا بچہ کو قتل کر دے، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر لو اور اس دریا میں جو ہے نا ان کو ڈال دو. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ فرعون کے جو پولیس وغیرہ ہوتی ہیں، جو لشکر ہیں، میرے بچوں کو قتل نہ کرے، تو انہوں نے ایک صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بند کر دیا اور دریا میں بہا دیا. وہ دریا فرعون کے گر میں جو ہے نا اس کے پاس جو ہے نا وہ فرعون کا جو محل تھا اس دریا سے ایک راستہ جو ہے نا اس محل میں بھی گیا تھا. تو فرعون صندوق میں یہ موسیٰ علیہ السلام صندوق میں پڑا ہوا تھا کہ اس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو انہوں نے ایمان قبول کی تھی، فرعون کی بیوی تھی، آسیہ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ نظر موسیٰ علیہ السلام پر پڑا. تو انہوں نے اس صندوق کو جو ہے نا اپنے قریب کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اس سے اٹھا لیا. اور آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون کو یہ بتایا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو، اس سے ہمیں خیر مل جائے گا، اور یہ ایک معصوم بچہ ہے، ہمارے ویسے بھی اولاد نہیں ہیں، ہم اپنے بیٹے کی طرح جو ہے ان کی پرورش کریں گے. تو آسیہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر جو ہے نا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا. بیٹا دیکھو، جو حق ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا ایک طاقتور جگہ پر جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام جو ایک اس وقت لاچار تھا، غریب تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظالم کے گھر میں، فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی. پھر جب موسیٰ علیہ السلام بڑا ہو گیا، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمایا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ اب فرعون کو دین کی دعوت دے دے کہ وہ ایمان قبول کر دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھی بھیج دو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، وہ دونوں فرعون کے پیچھے چلے گئے اور ان کو دین کی دعوت دے دیں کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں، اپنی خدائی کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کو مانیں. تو فرعون نے انکار کر لیا اور اس کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام فرعون نے جو ہے نا جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے یہ سوچ کر کہ ایک بہت بڑا میلہ جو ہے نا فرعون نے لگا دیا کہ آج میں موسیٰ علیہ السلام کو عاجز کروں گا، ان کو شکست دوں گا. لہٰذا فرعون نے بہت سے جادوگروں کو، ماہر جادوگروں کو بلایا. جب میدان لگ گیا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ جو ہے نا اپنا جادو کا اظہار کر رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں. تو فرعون نے اپنے جادوگروں کو حکم کیا کہ آپ اپنے جادو کو ظاہر کر دیں. تو انہوں نے بہت سارے سان اور اجدہا لائے تھے، وہ میدان میں انہوں نے ڈال دی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا کہ اپنا غصہ ہمسا کو میدان میں ڈالو. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا غصہ جو ہے وہ میدان میں ڈال دیا تو اس سے ایک بہت بڑا اجدہا بن گیا، اور جادوگروں نے جو سان وغیرہ لائے تھے وہ سارے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے غصہ نے کھا لیا. تو سارے جادوگر جو ہے وہ عاجز بن گئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لیا. تو فرعون اس وقت بہت ذلیل اور رسوا ہو. اس کے بعد فرعون نے جو ہے نا ایک بہت سے بڑا لشکر کو تیار کیا کہ اب ہم موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کریں گے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جو ہے نا وہ آگے تھے اور فرعون کا لشکر تھا اس کے پیچھے. سامنے دریا نیل آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے غصہ پر جو ہے سمندر کو مارو. جب انہوں نے سمندر کو مارا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس میں راستے بنا دیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اور موسیٰ علیہ السلام تو
خیر و عافیت سے سمندر کے دوسرے کنارے پر چلے گئے۔ جب فرعون کا لشکر پہنچا تو فرعون کو اپنے لشکر نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو فرعون نے یہ کہا کہ آپ بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ۔ جب فرعون کا لشکر روانہ ہو گیا اور درمیان میں پہنچا تو اللہ نے پانی کو حکم کیا کہ آپ روانہ ہو جاؤ۔ تو پانی جب بہہ گئے تو اس سے فرعون کی ساری قوم جو ہے نا وہاں پر ہلاک ہو گئی، اور فرعون بھی اللہ نے وہاں پر ہلاک کر دیا۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ دوسرا واقعہ اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس علیہ السلام کا ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں جو ہے نا روح پھونکی، تو اللہ نے ملائکہ کو حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرے، تو سارے ملائکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے شیطان کو زمین اور رسوا کر دیا اور جنت سے نکالا زمین پر اتار دیا۔ تو اس واقعے کا تفصیل ذکر ہے۔ اس کے بعد قیامت کا منظر اس صورت میں بیان ہوا ہے کہ قیامت ایک بہت ہولناکی کا دن ہے، بہت زیادہ سخت دن ہے، تمام لوگ جو ہے نا پریشان ہوں گے۔ تو قیامت کا منظر جو ہے نا اس میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ واقعات ہیں۔ میرے عزیز طلباء کرام، یہ تھا سورۃ طٰہٰ کا طواف اور شان نزول۔ اس سورت کا آغاز جو ہے نا حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ طٰہٰ، عزیز طلباء کرام، طٰہٰ کا معنی علماء کرام کرتے ہیں کہ اینجل صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ طٰہٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفت نام بھی ہے۔ میرے عزیز طلباء کرام، حروف مقطعات میں آپ کو چند باتیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو یاد کر لیں۔ نمبر ایک ہے کہ حروف مقطعات کو کہنے کا وجہ کیا ہے۔ مقطعات ان حروف کو حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے عزیز طلباء کرام، حروف مقطعات کو مقطعات اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مقطعات کا لفظ قطع سے نکلا ہے، اور قطع کا معنی ہے ٹکڑا، جز۔ تو یہ حروف میں ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے۔ تو اس کا معنی ہے، حروف مقطعات کا معنی ایک ہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ دوسرا معنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا ہے کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اس کا کوئی حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کا معنی نہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ تو عزیز طلباء کرام، حروف مقطعات کی تعداد 29 ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹی بات اس میں یہ ہے کہ حروف مقطعات قرآن مجید کے کتنے سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں؟ تو حروف مقطعات یہ 14 نہیں بڑی، مقطعات کی تعداد جو ہے یہ 14 ہے، اور یہ قرآن مجید کے 29 سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ پانچ بات اس میں نہیں ہے کہ یہ حروف مقطعات زیادہ سے زیادہ کتنے آتے ہیں؟ تو حروف مقطعات زیادہ سے زیادہ 5 آتے ہیں۔ یہ کاف ہا یا عین صاد، اور کم سے کم یہ ایک آیت ہے۔ جیسے نون، قاف وغیرہ۔ میرے عزیز طلباء کرام، جیتا سورۃ طٰہٰ کا شان نزول اور تعارف، بنیادی مضامین، کچھ اہم واقعات، انشاءاللہ ہم کلاس میں اس کا آغاز کریں گے۔ سورۃ طٰہٰ نمبر 1 وغیرہ میں ہم سبق پڑھیں گے۔ اس لیکچر میں آپ کو جہاں پر نہیں سمجھے ہو
تو آن لائن کلاس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، جہاں بھی مسئلہ ہو پرسنل میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کلاس میں بھی آن لائن کلاس میں بھی آپ اسے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام۔